منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کا 9واں رکوع اور تیسرے پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں، مصدق لما معکم کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، لتؤمنن بہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جبکہ ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور تمام انبیاء کی روحیں جمع ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو انہوں نے سماعت کیا۔ حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والا رب العالمین اور سننے والے انبیاء، کس قدر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، اس کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل سنائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، آگے ارشاد فرمایا، قال فرمایا، اقررتم کیا تم نے اقرار کیا،
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس عہد کے بعد اس سے پھر جائے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں، ایمان سے خارج ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ عہد کے بعد اور دلائل واضح ہونے کے باوجود کسی اور دین کی تلاش میں ہیں یہ لوگ. وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں سارے کے سارے. من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں. والارض، اور جو زمین میں ہیں. طوعا، خوشی سے. یہ وہ لوگ ہیں جو دلائل میں نظر کرتے ہیں، انصاف اختیار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان لانا، یہ فرما برداری کرنا ان کو فائدہ دیتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے. وَكَرْهًا، اور مجبوری سے، کسی خوف کی وجہ سے یا عذاب کو دیکھ لینے کی وجہ سے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ کلام لکھا کہ دنیا کے جتنے کافر ہیں جب یہ مرتے ہیں تو اس وقت ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا. اسی طرح کل بروز قیامت جب کافر اٹھیں گے تو اس وقت وہ ساری چیزیں مان لیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا. وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر ہم ایمان لائے جو اترا ابراہیم پر. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر. والاسباط، اور ان کے بیٹوں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے. یعنی جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہ وہ بعض پر ایمان لائے، بعض کے وہ منکر ہو گئے. عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کیا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک اور انجیل کا انہوں نے انکار کیا. اسی طرح یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے.
ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں، بلکہ سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے، سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو تیسرے پارے کی ابتدا میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے بلند و بالا مقام نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ آج کل کچھ نام نہاد مذہبی اسکالر ٹی وی پر آ گئے جو نہ احادیث طیبہ کو مانتے ہیں اور نہ بزرگان دین اور صحابہ کو مانتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی من مانی تشریحات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، سب دین پر ہیں اور سب کے دین قبول ہیں، لہذا کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسے لوگوں کا رد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ نام نہاد مذہبی اسکالر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مذہبی اسکالر نہیں ہیں بلکہ یورپ اور مغرب کے ترجمان ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو کوئی مانے گا تو وہ آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، چونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کا وہ اقرار کرتے تھے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ پھر سنیے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، چونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کر دیا اور خود اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنے دلوں کو مردہ کیا، لہذا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی شان و عظمت یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، مگر یہاں فرمایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ،
اور وہ گواہی دے چکے کہ رسول سچے ہیں. وہ شہیدو، یہ یہودی، یہ عیسائی حضور کی آمد سے پہلے گواہی دے چکے تھے ان الرسول حق، کہ بے شک یہ رسول سچے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سچا مانتے تھے اور حضور کی آمد سے پہلے حضور کے فضائل سنایا کرتے تھے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے. توریت، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفوں میں جو لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے وہ ان تمام نشانیوں کو دیکھ چکے تھے. پھر بھی انہوں نے حسد کی وجہ سے اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، ان سے رشوتیں لینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین، اور سب آدمیوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ کفر سے باز آ گئے. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، گناہوں سے دور ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کتنا پیارا انداز ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہاں کے لوگوں کی لعنتیں، ہمیشہ اس عذاب میں اور لعنت میں رہنے والے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، انہیں مہلت نہ دی جائے گی. ایسے ظالمین بھی اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کے سارے گناہ بخش دے گا. تو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن سوید پہلے مسلمان تھے، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے تھے. اس کے بعد انہیں بڑی شرمندگی ہوئی. انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. تب وہ مدینہ شریف آئے، انہوں نے توبہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ کفر سے باز آ گئے. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، پھر کفر میں اور آگے بڑھ گئے.
ایک تو اس میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور توریت پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انہوں نے انکار کیا تو ایمان لا کر وہ کافر ہوئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا تو اور کفر میں بڑھ گئے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ تمام یہودی، تمام عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی تعریفیں، آپ کی صفات اپنی کتابوں میں دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لائے، اور جب آپ ظاہر ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کافر ہو گئے، پھر آپ کی مزید مخالفت کر کے کفر میں اور شدید ہو گئے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں یعنی کفر کی حالت میں توبہ کرتے ہیں اور کفر پر قائم بھی رہتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آپ سوچیں گے اس کی کیا معنی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ حرام کما رہا ہے اور حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں اور کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اب آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اگر یہ لوگ کفر پر قائم رہے اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کر دے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ لن تقبل توبتہم کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ ابھی توبہ نہیں کرتے اور موت کو دیکھ کر توبہ کریں گے تو اس وقت ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر یہ اسی کفر پر مر گئے، مرنے کے بعد کل بروز قیامت جب اٹھیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ ہاں اگر یہ دنیا میں توبہ کر لیں اور مومن ہو جائیں تو ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اپنی جان چھڑانے کو دے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اول تو اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، لیکن اگر بالفرض زمین کی پوری مقدار کے برابر سونا ہو اور وہ یہ سارا سونا اس میں دے دے کہ مجھ سے یہ سونا لے لو اور مجھے جہنم کا عذاب نہ دو، تو یہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس میں درس یہ ہے کہ زندگی میں سچی پکی توبہ کر لو، پھر تمہیں عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔